السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد اعلام السنت المنشورہ، سنت کے لہراتے پرچم۔ حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب سے عقیدے کے بعض مسائل آپ کے سامنے اہم مسائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے کا ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم اکثر سنتے ہیں شرک اکبر، شرک اصغر، بڑا شرک، چھوٹا شرک۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ شرک اکبر کیا ہے اور پھر شرک اصغر کیا ہے۔ ابھی فی الحال جو مسئلہ ہمارے سامنے وہ یہ کہ شرک اکبر کیا ہے، یعنی بڑا والا شرک کیا ہے۔ بڑا والا شرک کیا ہے ہمیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے نہیں جانا بڑا شرک کیا ہے اور بڑے شرک میں پڑ گئے تو انجام بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، بڑا شرک یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کوئی اللہ کا ساجیدار بنا لے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اللہ کا کوئی ساجیدار، کوئی شریک بنا لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے۔ کیسے برابر قرار دے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس سے بھی ویسے ہی محبت کرے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس سے بھی ویسے ہی ڈرے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی پناہ لیتا ہے، اس سے التجا کرتا ہے، ایسے ہی اس سے بھی التجا کرے۔ جیسے اللہ سے دعا کرتا ہے ایسے اس سے بھی دعا کرے، جیسے اللہ سے ڈرتا ہے ایسے اللہ سے ہی ڈرے، جیسے اللہ سے امید رکھتا ہے ایسے اس سے امید رکھے، جیسے اللہ کی طرف رغبت اور چاہت کرتا ہے، لو لگاتا اللہ سے ایسے اس سے لو لگائے، جیسے اللہ پر توکل بھروسہ کرتا ہے ایسے اس سے توکل بھروسہ کرے۔ یا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کی فرما برداری کرے، یا مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ چیزوں میں، یعنی اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں اس کی اتباع کرے، اس کی پیروی کرے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے۔ واضح ہو گیا، یہ شرک اکبر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کمتر گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا، شریک ٹھہرائے گا، اس نے بہت بڑا جھوٹ گھڑ دیا، بہت بڑا جھوٹ اس نے بنا لیا۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ساجیدار بنا لیا جائے، اللہ کا کوئی شریک ٹھہرا لیا جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا افترا اسمن عظیم، بہت بڑا گناہ اس نے گھڑ لیا، بہت بڑا جرم گھڑ لیا اس نے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، نہیں بخشے گا اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ اب خوف میں، رجا میں، ڈر میں، دعا میں، التجا میں، محبت میں، رغبت میں، رہبت میں، اطاعت میں شریک ٹھہرا رہا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھتا ہے ایسے اس کو بھی سمجھتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں اس کی بخشش نہیں ہو سکتی اگر وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہے۔ ایسے اللہ فرماتا ہے ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا بعیدا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ فرماتا ہے بے شک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم اس کا ہمیشہ کے لیے اس کی پناہ گاہ ہے۔ میرے بھائی، اور ظالموں کا یعنی مشرکوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، قیامت کے دن وہ بے یار و مددگار ہوں گے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی مذمت، شرک اکبر کی مذمت میں کیا نہیں بیان فرمایا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ فرماتا فکأنما خر من السماء، اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ گویا کہ آسمان سے گر گیا ہو،
فتخطفه الطیر، اور پرندے اسے اچک رہے ہوں، او تہوی بہ الريح فی مکان صحیح، یا اس کی مثال ایسی ہے کہ ہوا اسے بہت دور دراز جگہ لے جا کر کے پھینک دے. یہ حالت ہے، کوئی سہارا نہیں. یہ حالت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کی حالت ایسی ہے. اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں. یہ تو اللہ کے کلام کی آیتوں میں سے چند آیتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اگر آپ دیکھیں تو یہ بات اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا وحق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا. صحیح بخاری وغیرہ کے اندر اور مسلم کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق بندے پر یہ ہے، بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہرائیں. شیئن، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہرائیں. اور بندوں کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہرائے. پہلا حق واجب ہے، اور دوسرا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے اوپر اپنے فضل و کرم سے اپنی نوازش کرتے ہوئے واجب کر لیا ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بھی حق کسی کا نہیں نکلتا، کوئی بھی حق واجب خود کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر اپنے فضل و کرم سے واجب کر لیا ہے. یہ روایت صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے میرے بھائیوں. اور مصنف آگے کہتے ہیں کہ جو بھی شخص اس بارے میں یہ شرک کی جو بات، شرک اکبر کی جو بات بتائی جا رہی ہے، کہتے ہیں دین سے اس شرک کو کر کے، اس شرک اکبر کو کر کے آدمی دین سے باہر چلا جاتا ہے. مصنف کہتے ہیں کہ اس شرک اکبر کو کر کے دین سے باہر ہونے والا، شرک اکبر کو کر کے دین سے باہر ہونے میں کون لوگ برابر ہیں؟ وہ آدمی بھی برابر ہے جو علانیہ کرتا ہے. علانیہ کوئی کام کر رہا ہو، یہ سارے کام جو اللہ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کو اللہ کی برابر قرار دینے کی بات ہے، اس میں دونوں طبقے برابر ہیں. کوئی آدمی علانیہ طور پر یہ کام کر رہا ہو، جیسے کفار ہیں، کفار قریش وغیرہ تھے علانیہ کرتے تھے، علانیہ، یا اور دیگر کفار ہیں جو علانیہ کرتے ہیں. ایسے ہی اس میں وہ بھی برابر ہے جو علانیہ نہیں کرتا ہے بلکہ خفیہ کرتا ہے، پوشیدہ طور پر کرتا ہے. جیسے منافقین تھے جو علانیہ تو نہیں کفر کرتے تھے، علانیہ تو یہ ساری حرکتیں نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر، ان کے باطن میں یہ چیز موجود تھی جو دھوکہ دیتے تھے، دھوکہ دینے والے، دھوکہ دینے والے تھے، جو اسلام ظاہر کرتے تھے اور کفر کو چھپاتے تھے. دونوں برابر ہیں. دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. بے شک منافقین جہنم کی سب سے نچلی تہ میں ہوں گے اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے. صاف بات ہے کہ منافقین کا بھی وہی انجام ہے جو مشرکین اور کفار کا انجام، علانیہ کرنے والوں کا جو انجام ہے وہی انجام اندر چھپائے رہنے والوں کا بھی ہے. منافقین چھپانے والے تھے، سوائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، سوائے ان لوگوں جن لوگوں نے توبہ کر لیا ہو، اپنی اصلاح کر لی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ ہو گئے ہوں مضبوطی کے ساتھ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیے ہوں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ مانے جائیں گے. یہ اور اس معنی کی بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں میرے بھائیو. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ شرک اکبر کیا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اکبر جاننے کی اور شرک اکبر سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم کہیں جہنم کو واجب کرنے والے اور جنت سے محروم ہونے والوں میں شامل نہ ہو جائیں. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.